تبدیل کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر اسلامک بینکنگ کا رواج شروع ہو چکا ہے 8%، لیکن اتحاد کی برکت یہ نکلی کہ سری لنکا کے اندر اسلامک بینکنگ کی ایجاد مل چکی ہے۔ یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ جس ملک سے یا ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، انڈیا کے تعلق سے، جو ہے یہاں پر بھی کوئی ایسی کوشش یا ایسے امکانات ہیں اور ان امکانات کو یعنی استعمال کرتے ہوئے کوئی کوشش کی جا رہی ہے یا کی جانی چاہیے؟ کیا یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں وہاں رہ کر کے؟ ہندوستان کے قانون کی ایک اچھی خصوصیت یہ ہے کہ آرٹیکل 25A جو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، دفعہ نمبر 25A کا، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر مذہب والے کو آزادی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو نہ صرف مانے بلکہ اس کو پھیلا بھی سکتا ہے، اپنے طور پہ امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی پر فورس نہیں کر سکتا، دباؤ نہیں ڈال سکتا، جو بالکل اسلام کا نظریہ ہے، لا اکراہ فی الدین، جس کو سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 255 کے اندر کہا گیا، 256 کے اندر کہا گیا۔ تو اس قانون کے تحت الحمدللہ فی الوقت شیئر بازار میں دیکھا جا رہا ہے کہ ٹرمینل کھولے جا رہے ہیں، جیسا کہ انڈیا انفو لائن جو سب سے ٹاپ میں شیئر بازار میں جس کا نام لے آتا ہے ٹرمینلز کا، تو اس کے اندر وہ خود کہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹرمینل ڈالیے اور اسلامی سائز کرتے ہوئے اگر آپ اپنا ایک سسٹم چلاتے ہیں اور مسلمانوں کا مال لا کر صرف اسلامی اعتبار سے فٹانے والی کمپنیوں میں اگر آپ خرچہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ ایک امکان ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پرسنل لیول پر کچھ بینک کھولے جا رہے ہوں تو ایسے وقت پر ہندوستان کا قانون میں مخالفت نہیں پائی جاتی، البتہ چونکہ وہاں پر ریزرو بینک کا ایک قانون یہ ہے کہ سودی نظام پر چلے گا، لیکن ڈیموکریسی ہے، جمہوری ہے، یعنی اگر آپ آگے بڑھ کر جمہور کا دماغ اسلامک بینکنگ کے بجائے کم سے کم آپ ایسا کہہ سکتے ہیں انٹرسٹ فری اکانومی، غیر سودی نظام والا بینک کہہ کر، غیر سودی نظام بینک اگر آپ کہیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 20 اور اس کی ورس نمبر 5 کے اندر، اور اسی طریقے سے رگ ویدا اگر مطالعہ کریں گے تو رگ ویدا کا بک نمبر 3 اس کا ہم نمبر 14 اور اس کی ورس نمبر 35 کے اندر سود کو کنڈم کیا گیا، بائبل کے اندر کنڈم کیا گیا، بدھا نے کنڈم کیا، ایرسٹاٹل نے کنڈم کیا، پلوٹو نے کنڈم کیا، یہاں تک کہ آکسفورڈ ڈکشنری میں جو بریڈنگ آف منی کہا گیا وہ لفظ ماخوذ ہوا ہے ایرسٹاٹل اور پلوٹو نے، یعنی کہ دنیا کے سارے لوگوں نے کہا کہ بریڈنگ آف منی یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تھائی لینڈ کے ایک بدھسٹ نے کلمہ پڑھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کلمہ کیوں پڑھا، کہا کہ میں بچپن سے ہمدردی کی بات ہے، ہم سب جانتے ہی ہیں کہ بدھزم وہ مذہب ہے جس کے اندر ہمدردی کو فروغ دیا گیا اور خدا کے تصور سے زیادہ توجہ وہاں پر ہمدردی کو دی گئی، لیکن اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمدردی کا خیال ہے لیکن ہمدردی کے پیدا کرنے والے کا خیال نہیں ہے۔ یہ کوئی عقلی بات تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال انہوں نے ہمدردی پر توجہ دی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ بدھسٹ جو بعد میں انہوں نے اپنا نام بدل کر عثمان رکھ لیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا PhD کروں، اور دنیا جو فی الوقت جو ان بیلنس اکانومی سسٹم میں چلے جائے کہ مالدار ہو جا رہا ہے، غریب، نتیجے میں دنیا ایک دو الگ دائروں میں تقسیم ہو رہی ہے، اس کو کیسے بیلنس کیا جائے؟ تو نتیجے میں انہوں نے جب PhD کی، اس سے پہلے کہ وہ PhD کی ڈگری مکمل کرتے ہیں، انہوں نے ڈگری ملتی، انہیں مل گئی ڈگری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس سے پہلے کہ انہیں شہادت الدکتورا ملتا، انہیں شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مل گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں مان گیا کہ اسلام میں جو سود کو کنڈم کیا گیا ہے اور زکوٰۃ کو رائج کیا گیا ہے، دراصل یہیں پر حل چھپا ہوا ہے۔ غور کیجئے یہ کیسے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر کیسے حل چھپا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ملیشیا، جس کو ٹائیگر آف ایشیا کہا جاتا ہے اکنامک کے دنیا میں، ٹائیگر آف ایشیا، جب ہم غور کرتے ہیں تو ملیشیا کی اکانومی کے اندر سود کی شرح کو کم سے کم کیا گیا اور وہاں کے مالداروں پر صدقات اور چیریٹی کو مینڈیٹری کیا گیا، لازم کیا گیا۔ نتیجے میں آج ملیشیا کو قریب تک بھی ٹائیگر آف ایشیا کہا جاتا تھا، درمیان میں تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا جب اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، پھر اچانک ابھی پھر بوم پر آ رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ نکلا کہ اگر آپ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی یہی نظام سے ترقی ملی، ملیشیا کو ترقی ملی تو یہی نظام سے ترقی ملی، اور جہاں کہیں پر بھی ڈاؤن فال آیا، نقصان آیا، امریکہ میں فی الوقت کرائسس آئے ہیں یا UK میں کرائسس آئے ہیں، یا اس سے پہلے 155 کنٹریز کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہہ کر باہر کیا جاتا تھا یا ان کو غربت کی سطح میں اتارا جا رہا تھا اور کہتے ہیں تو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ سارے وجہ یہ ہے کہ سودی نظام کی وجہ سے۔ تو ہندوستان میں جو امکانات دیکھتے ہیں تو قانون کی سویدھا موجود ہے، دوسرا یہ کہ یہاں پر
بہت سارے مسلمانوں کے اندر ہلچل پائی جاتی ہے، جذبہ پایا جاتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں اور مسلم بھی رہتے ہیں، اور تینوں مذہبوں کے اندر سود کو کنڈم کیا گیا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ مسلمان اکیلے بلکہ سب لوگ اس کی لعنت کے شکار ہیں، اور سب لوگ نقصان کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور اس میں پھنسے بھی ہیں۔ تو مسلمان ایسا آگے نہ آئے کہ ہمارے اسلام میں یہ ہے، بلکہ یہ کہے کہ اسلام میں تو بہت زیادہ کنڈم کیا گیا، نہ صرف کنڈم کیا گیا بلکہ اس کے نقصان بھی بتائے گئے۔ دوسرے مذہبوں کے اندر بھی چونکہ سود کو کنڈم کیا گیا ہے، تو سب کو ملا کر جمہوری دماغ بنانے کے لیے، جمہوری اعتبار سے ذہن سازی کرنے کے لیے بہت آسان کام ہوگا۔ یعنی ٹاسک بہت آسان ہے، شرط یہ ہے اس کے لیے اتحاد ہو، تھوڑا سا محنت ہو، تو انشاءاللہ ضرور وہ دن ذرا نہیں نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ جی، یعنی کرنے کی ضرورت ہے، بالکل، لیکن لوگوں کے اندر جو ہے طلب موجود ہے، بالکل تلاش موجود ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، فاجمعوا للخیرات نہیں کہتا، جمع ہو جاؤ خیرات کے لیے، فاستبقوا، انیشیٹ کرو، کوئی تو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں تو کچھ ادارے بھی بنانے چاہیے نا، بالکل، کہ جو مال کو، جیسے مالی ادارے، بینک اگر نہ صحیح، بینک کی طرح سے سوسائٹی جو ہے، جو سوسائٹیاں جو ہے وہ جو لوگ مالدار ہیں، مالداروں سے کہیں وہ اس سوسائٹی میں پیسے اپنے جمع کریں، سوسائٹی وہ جو ہے تجارت اور بزنس کی راہ دیکھے۔ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اجاگر کیا ہے کہ دینی اعتبار سے جب ہم نے نمازوں کی اہمیت سمجھی تو ہم نے مسجدیں قائم کی، جب ہم نے تعلیم کی اہمیت سمجھی تو ہم نے مدرسے قائم کیے، تو اسی طرح اسلام میں اقتصاد کو بھی بڑی اہمیت دی گئی، تو اس کے لیے بھی ادارے قائم کیے جانے چاہیے، اس کے لیے بھی اسلامی شیئر بازار، اس کے اویئرنیس کے لیے، بیداری کے لیے چھوٹی سی جو پہل میں نے کی ہے وہ ہے کہ isbinformation.com کے نام سے میں نے اپنا ایک ویب سائٹ میں نے شروع کیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی شیئر بازار کو اسلامی سائز کیا جائے، ہم اسلامائز نہیں کہتے ہیں، اسلامی سائز کیا جائے، یعنی شریعت کی روشنی میں اس کو حلال و حرام میں تقسیم کر کے واضح کیا جائے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے ISB انفارمیشن پر لوگوں میں یہ بات تشہیر کرنی چاہیے اور اس کی اہمیت کو واضح کرنا چاہیے کہ بھئی اگر آپ کے محلے میں مسجد نہیں ہوتی تو مسجد بنانے کے لیے فوراً دوڑ پڑتے، مدرسے نہیں تو مدرسے، اگر اسکول نہیں تو اسکول، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ مال بھی ہماری زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور آپ جو ہے سودی بینکوں سے جا کے پیسے لے آتے ہو، یہ لعنت کے شکار ہو جاتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، قرآن نے لعنت کی ہے، دنیا بھی نقصان آخرت دونوں نقصان کرتے، اس پر آپ کو فکر نہیں ہوتی، تو اس کا متبادل نظام ہمارے ہاں موجود ہے تو کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ چیزیں گویا ایک طرح سے، یعنی آپ جیسے اویرنیس کہتے ہیں، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج کی نشست کا وقت یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ گفتگو جو ہے ناظرین کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوئی ہوگی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں اور محنتوں میں اور مستقبل کے آپ کے جو پلان ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب بنائے، اور اسی طرح سے ہمیں امید ہے کہ دوبارہ آپ کے ساتھ مستقبل قریب میں ملاقات کا دوبارہ پھر موقع ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نشست کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مہمان کی اور ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے جس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔